بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی گزشتہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم مکہ کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوتا ہے اور 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ میں وارد ہوتا ہے۔ مکہ میں امام علیہ السلام کا قیام 4 ماہ اور 5 دن پر محیط ہے۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام علیہ السلام مکہ سے عزم کوفہ ہوتے ہیں۔ اب کوفہ جو روانگی ہے امام کی، اس کے پیچھے جو 3-4 ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو امام علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یزید نے جو روایات میں ہے 30 یا 70 افراد کو حاجیوں کے روپ میں شام سے بھیجا ہے، اس لیے کہ جب امام علیہ السلام طواف کعبہ کریں تو امام علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو امام علیہ السلام کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ حرمت خانہ کعبہ آپ کی وجہ سے پامال ہو، جیسا کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک انسان قتل ہوگا جس کی وجہ سے حرمت کعبہ پامال ہوگی۔ تو امام علیہ السلام اس چیز کو بھی مد نظر رکھ رہے تھے۔ دوسرا، امام علیہ السلام کو کوفہ سے دعوت دی گئی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہمیں رہبر کی ضرورت ہے اور ہم آپ کے طرفدار ہیں۔ تیسرا، امام علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی منزل کربلا ہے، مکہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ نے مدینہ کو چھوڑا، اسی طرح سے آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ امام علیہ السلام نے مکہ میں رہ کے جو آپ کا قیام ہے، آپ نے جو حکومتی امور ہیں ان میں مداخلت بالکل نہیں کی۔ لوگ آپ کی زیارت کو آتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کو بھی اس چیز کے لیے مجبور نہیں کیا، اس چیز کے لیے موٹیویٹ نہیں کیا کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ نہ امام علیہ السلام نے جنگ کی غرض سے وہاں لشکر ترتیب دیا، بلکہ امام علیہ السلام وہ امن و سکون کی نظر سے کہ امن و سکون سے ایام گزر جائیں، آپ وہاں قیام پذیر تھے۔ اب جب آپ کو کوفہ سے دعوت آئی ہے، کیونکہ اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے ہیں اور آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، تو لہٰذا سلیمان بن سرد خزائی کے گھر ایک اجتماع ہوتا ہے جس میں ان کے قریبی دوست جو ہیں عبداللہ بن وال، جناب مسیب، رفع ابن شداد، ہانی بن عروہ، جناب مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر اور دیگر اصحاب شریک ہوتے ہیں اور امام کو دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب امام علیہ السلام وہاں سے دعوت موصول کرتے ہیں تو دوسرا جو عراق کا بڑا شہر وہ بصرہ ہے، تو امام علیہ السلام نے کوشش کی کہ بصرہ میں بھی دعوت دی جائے قیام کے لیے۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں حجت تمام کرنے کے لیے اپنے غلام سلیمان بن ابی رزین کو بصرہ کے 5 جو سردار ہیں قبائل کے، ان کے نام میں خط بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کا ساتھ دیں۔ جن 5 افراد کے نام خط جاتا ہے بصرہ کا، تو آج ہم بصرہ کو دیکھتے ہیں کہ بصرہ میں کس کے نام امام علیہ السلام خط بھیج رہے ہیں۔ ان میں پہلے تو ہیں جناب انف بن قیس، آپ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور میں گورنر بھی رہے ہیں۔ دوسرے ہیں منظر بن جارود، تیسرے ہیں یزید بن مسعود نہشلی، چوتھے ہیں عمر بن عبید اللہ بن معمر اور 5ویں ہیں مالک بن مسمہ بکری۔ یہ 5 جو بصرہ کے سردار ہیں، ان کے نام خط امام علیہ السلام روانہ کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بصرہ میں آپ کے طرفداروں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ وہاں جو بھی اجتماع ہوتا ہے وہ ایک خاتون ہے ماریہ بن منقذ، ان کے گھر پہ ہوتا ہے۔ مطلب کوئی بھی مرد وہاں اتنا سوشل یا اتنا ایکٹیو نہیں ہے کہ اس کے گھر آپ کے طرفدار اکٹھے ہوں۔ تو ماریہ بن منقذ کے گھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں جو ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان 5 سرداروں میں سے صرف یزید بن مسعود نہشلی کے علاوہ کسی بھی سردار نے نہ تو آپ کا ساتھ دیا، نہ اس کی حامی بھری اور نہ آپ کے خط کا کوئی مثبت جواب دیا۔ حتیٰ کہ جو منظر بن جارود ہے، اس کی بیٹی عبید اللہ ابن زیاد کی زوجہ ہوتی ہے اور دل سے تو یہ امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری رکھتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، لیکن وہی جو اس دور کا معاملہ تھا کہ ظاہراً کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، کہ کوفہ والوں کی طرح تلواریں امام کے اگینسٹ ہیں اور دل امام کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ جب اس کے پاس خط پہنچتا ہے اور امام کا قاصد پہنچتا ہے تو یہ خط اور جناب سلیمان دونوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے آگے پیش کر دیتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عبید اللہ اس ذریعے سے دیکھنا چاہ رہا ہو کہ کون کون طرفدار امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن جب وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے، پشیمان بھی ہوتا ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد سلیمان بن ابی رزین کو سولی پر لٹکا دیتا ہے اور وہ خط پا کر اہل بصرہ کے آگے خطبہ بیان کرتا ہے اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنی جگہ قائم مقام گورنر مقرر کرتا ہے اور خود کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ تو بصرہ کے یہ حالات ہیں۔ اب اگلی جو ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ جو ماریہ بن منقذ کے گھر جو اقدام ہوتا ہے، جو خط امام کا پڑھا جاتا ہے، وہاں کون کون امام کی مدد کے لیے حامی بھر لیتا ہے، اور یزید بن مسعود نہشلی جو ہیں وہ جب یہ امام کا پیغام ان تک پہنچتا ہے تو اس کے جواب میں خط بھی ارسال کرتے ہیں امام کو۔
تو وہ خط بھی دیکھیں گے، اس کے جواب میں کیا ہے، امام کا کیا خط ان کے نام پہ آیا وہ خط بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے جواباً جو خط یزید بن مسعود نیشری نے لکھا ہے وہ خط بھی پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اہل بصرہ میں سے کن افراد نے امام علیہ السلام کی اس قیام میں آپ کی مدد کی اور وہ بالآخر شہدائے کربلا میں شامل ہوئے۔ تو لہٰذا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پہ نظر ڈالیں گے۔ والسلام۔